هدانا إلى صراط الحكمة والهدى وأشرفنا وأكرمنا بنبيه المصطفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء سيد الثقلين إمام الحرمين جد الحسنين محمد خير الورى والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال في مقام آخر وأشرقت الأرض بنور ربها درود و سلام آواز بلند تمامی آباد جتنا بڑا اجتماع ہے ماشاءاللہ اس شدید ترین سردی میں یہاں میں پنکھے چل رہے ہیں اور مجھے حیرت ہو رہی ہے لیکن بہرحال باہر اوپر تینوں منزلیں خواتین اور ہر طرف عوام ہی عوام ہے. کاش آج وہ نام نہاد مفکرین ان یک بستہ فضاؤں میں کشمیر کے پہاڑوں پر یہ عاشقان رسول کے جذبات کا تلاطم دیکھیں ہیں تو کم از کم اپنے جملوں پہ غور کریں کہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں بھائیوں. ارے بھائیوں بھلے مولویوں سے دور ہو رہے ہوں گے یہ پر رسول کے قریب ہو رہے ہیں. رسول سے تم اپنی کرتوتوں کی وجہ سے عوام تم سے دور ہو رہی ہے. تم سمجھتے ہو لوگ خدا اور رسول سے دور ہو رہے ہیں. یہ غلط ہے. کاش تم آ جا کر دیکھو کہ آمنہ کے لال کے ساتھ لوگ کتنا عشق رکھتے ہیں. یہ کیا محبت ہے, یہ کیا پیار ہے. ورنہ کون کسی کے لیے ٹھنڈ میں بیٹھتا ہے, کون کسی کے لیے اپنے کاروبار بند کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ کر بیٹھ جاتا ہے. واہ میرے مصطفیٰ کا عشق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے حضور کا عشق کائنات کی رگ رگ میں ریشے ریشے نہیں میرے مرشد فرمایا کرتے تھے خدا بندہ اپنے کائنات میں محمد کو بھیج کے عشق کی آگ دیجیے. جگہ نہیں گرامی مرتبہ حاضرین, کیا اپنی محبتوں کا اظہار ذرا بھرپور طریقے سے کیجیے. یقین کیجیے مجھے آپ کے جذبات, آپ کی محبت دیکھ کر میری بھی عجیب سی کیفیت ہوئی بیٹھی ہے. میں چاہوں گا کہ میں انشاءاللہ پوری گفتگو حضور کی محبت پہ ہی کروں گا. ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ہوگی. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تھرو آؤٹ شان رسالت آپ جانو, لیکن اس کے لیے آپ کا ذوق مجھے چاہیے. بلند آواز سے صلی اللہ علیہ
کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جب کبھی یہ دن لوٹ کے آتے ہیں، مہینے لوٹ کے آتے ہیں، تو ان خاص واقعات کی یادیں بھی لوٹ کے آتی ہیں، برکتیں بھی لوٹ کے آتی ہیں۔ قرآن نازل ہوا رمضان میں، بڑے پیار سے یار، قرآن رمضان میں نازل ہوا، صدیوں پہلے لیلۃ القدر، قدر والی رات میں قرآن نازل ہوا۔ اب صدیاں بیت گئی، جب بھی وہ مہینہ آتا ہے علماء کہتے ہیں تیاری کر لو۔ ارے کیوں؟ کہا لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات کیا ہے؟ کہا اس رات قرآن اترا ہے۔ اب کوئی پوچھے مولانا جی قرآن تو صدیوں پہلے اترا تھا، اب کیوں جشن، اب کیوں خوشیاں، اب کیوں محفل عظمت قرآن؟ وہ کہتے ہیں ارے بھلے صدیوں پہلے قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا، لیکن اس قرآن کو رب نے اس رات کے ساتھ وہ نسبتیں دی ہیں کہ وہ صبح قیامت تک جب جب یہ رات لوٹ کے آئے گی، وہ صدیوں پہلے والی برکتیں بھی لوٹ کے آئیں گی۔ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ قرآن ابھی نہیں اترا، قرآن صدیوں پہلے اتر چکا، لیکن برکتیں آج بھی موجود، برکتیں قیامت تک موجود ہیں۔ میرے دوستو اسی طرح ربیع الاول، یہ وہ ربیع النور ہے، یہ وہ نوری نبی، پیارا پیارا مہینہ ہے کہ اس ماہ مکرم مشرف محرم کی 12 تاریخ کو 12ویں شب آمنہ کا لال، نبیوں کا سلطان دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ آئے تو وہ صدیوں پہلے، لیکن اس مہینے اس رات سے میرے نبی کی نسبت ایسے ہو گئی ہے، اب قیامت تک جب جب ربیع الاول لوٹ کے آئے گا، میرے نبی کی آمد کی خوشیاں بھی لوٹ کے آئیں گی۔ اس لیے ہم اس مہینے کا تصور کر کے، جس مہینے کی 12ویں شب کو میرا نبی دنیا میں آیا، ہم آج بھی جشن منا رہے ہیں، ہم قیامت تک جشن مناتے رہیں گے، اور اس دن کو اور اس مہینے کو یاد کر کے کہتے رہیں گے کہ فلک کے نظاروں زمین بہاروں سب خوشیاں حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے ہاتھ بھی پابند ہوئے ہوئے ہیں، آپ ہاتھ بھی باہر نہیں نکال سکتے، اتنا رش ہے، لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ جب میرے نبی پاک کا نام آئے، ذکر آئے، شان بلند ہو، ہمارے ہاتھ اٹھ جائیں، ہمارے باڈی لینگویج سے یہ اندازہ ہو کہ بندہ سراپا خوشی ہے، بندہ خوشیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور مجھے یہ جملہ ضرور کہنا ہے، اکثر میں نے اس سال کی تقریروں میں یہ دلیل ضرور دی ہے، آپ تشہد میں دھیان رکھو، آپ تشہد میں بیٹھ کے پڑھتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، انگلی اٹھاتے ہو، ادھر آپ کی انگلی اٹھتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جو مومن کی نمازی کی انگلی
زبان سے پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ادھر زبان نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، ادھر انگلی کھڑی ہو گئی، انگلی کھڑی ہو گئی، انگلی نے کھڑی ہو کر کہا ہاں ہاں میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ گویا زبان کے ساتھ انگلی بھی اقرار میں کھڑی ہوئی، تو یہ دشمن کے اوپر اتنی بھاری ہوئی، یہ ہے یہ گوشت کی انگلی، لیکن سینے میں تیر کی طرح لگ رہی ہے۔ اس لیے میں اپنے سننے والوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ ویسے اگر نہ ہو تو نہ، لیکن جب نبی کے میلاد کا موقع ہے اس وقت اپنے ہاتھ بھی اٹھایا کرو، اپنے چہروں پہ خوشیاں لایا کرو۔ کیوں؟ اگر ایک انگلی شیطان کا کلیجہ چیر دیتی ہے تو اگر دونوں بازو اٹھیں گے اس کا کیا بچے گا؟ فلک کے نظاروں زمین کی سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔
عظمت والے سینے، میرے نبی کے مدینے، میرے نبی کے جمال، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کی یاد، میرے نبی کی ولادت، میرے نبی کی خلقت، میرے نبی کی معزت، میرے نبی کی ختم نبوت، ذکر بس میرے نبی کا ہوتا وہ میلاد ہے، ہوتا وہ میلاد ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جملے سنو اور آگے اسی پہلے میں میری تقریر آگے بڑھے گی۔ میرے اللہ کے جتنے بھی نبی آئے، یہ جو چاہتمان کسی سامنے بیٹھے سوچے تسی چپ بیٹھے میں کام نہیں پڑھ رہا۔ میرے اللہ کے کم بیش سوالات نبی آئے، دھیان رہے اللہ کی سوالات نبیوں میں سے میرا نبی سب سے بڑی عزت والا، سب سے بڑی شان والا، جملہ پورا اس کو آپ نے نیچے لکھ دینا۔ میرے نبی جیسا نہ کوئی صورت میں، نہ کوئی سیرت میں، میرے نبی کی صورت بھی بے مثال، میرے نبی کی نہیں جی کہنا لگا جا کے بیٹھے ہیں مگر نہ میرے سامنے کسی ایسے بندے تو بالکل پورا مجموعہ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ میرے نبی کی صورت بھی بے مثال، میرے نبی کی سیرت بھی بے مثال، اور میں قسم خدا کی اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اے سمندری آزاد کشمیر کے اس عظیم اجتماع میں شرکت کرنے والے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، سن لو یہ جو آج ہم کام کر رہے ہیں، نبی کی عظمت کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کے 1.25 نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے اپنے دور میں تیرے میرے نبی پہ درود نہ بھیجا ہو، تیرے میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھا ہو، تیرے میرے نبی کی عظمت و شان کو امت کے سامنے بیان نہ کیا ہو۔ پتا چلا یہ کوئی نیا کام نہیں، یہ کوئی 8ویں صدی کا کام نہیں، اللہ کے 1.25 نبیوں کی سنت ہے۔ حضور آئے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر حضرت سیدنا آدم، میرے نبی سے محبت کرنے والوں، اللہ کے لاڈلے نبی حضرت آدم، اللہ رب العزت نے ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے بیٹے دکھائے، اولاد دکھائی۔ حضرت امام بیقی نے، علامہ ابو نعیم اصفہانی نے، امام صالح شامی نے، حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی، دیگر محدثین نے یہ روایت ذکر فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں پہ نظر ڈالی، حضرت آدم نے اپنی اولاد کی لسٹ پہ نظر ڈالی، ان کی عظمتوں کو دیکھا،
گئے کہیں جناب موسیٰ کا چلا ہے، کہیں جناب حضرت عیسیٰ کا جمال ہے، کہیں جناب حضرت یحییٰ کا تقویٰ ہے، ایک سے بڑھ کر ایک پہ نظر، اب میں دیکھتا ہوں آپ کہاں بیٹھے ہو، ایک سے بڑھ کر ایک پہ نظر پڑی، اوپر سے نیچے اپنے بیٹوں کو حضرت آدم دیکھتے رہے، دیکھتے دیکھتے جناب آدم نے اچانک دیکھا ایک نور سب سے آخر میں اٹھا، ایک بڑا نور ہے جو چمک رہا ہے اور سب کو ساتھ چمکا رہا ہے۔ جب اس چمکتے نور کو دیکھا عرض کی من ھذا، او میرے مولا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ میرے اللہ نے جواب دیا، فرمایا او آدم هو نبیک احمد، هو الاول والآخر، هو الاول والآخر، اے پیارے آدم یہ تیرا بھی نبی ہے، نام اس کا احمد ہے، جناب آدم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، اب اگلے جملے امام بہقی کے لکھے ہوئے، امام بہقی لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب آپ نے یہ سنا تو اللہ پاک نے فرمایا اے آدم صرف اتنا ہی نہیں، ہوا اول من يدخل الجنہ، یہ تجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ امام بہقی فرماتے ہیں حضرت آدم نے وہاں پر دعا مانگی، الحمدللہ الذی جعل من ذریتی من يدخل من يسبقنی الی الجنہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میری اولاد میں سے ایک ایسی ہستی کو تخلیق فرمایا ہے جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائیں گے۔ بلا صدقو، اے میرے مولا تو گوار ہے، تو گوار ہے، تو گوار ہے، اس شان والے محمد نبی کی اس شان سے تیرا نبی عالم ناراض نہیں ہے، راضی ہے، راضی ہے، حسد نہیں کر رہا، خوش ہے۔ اللہ اللہ میرے دوستو، آج اگر تمہیں مجھے جناب حضرت محمد عربی سرور کون مقام کا ذکر سن کر اگر ہمیں خوشی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک خاص بات ہے کہ ہماری الحمدللہ جبلت بھی سلامت ہے، ہماری عاقبیت بھی سلامت ہے۔ بھئی یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام ابھی